فین میں علی نے زرہ پہنائی یا کرتا پہنایا، دو طرح، یا زرہ پہنائی یا زرہ بھی علی کی تھی، کرتا بھی علی کی۔ اب میں گزارش کروں گا، منت کروں گا، مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم ہوں، مجمع میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں بات نہ کرنا، جو سوال ہو وہیں سے اٹھنا سوال کر لینا، شک لے کے نہ جانا۔ حضرت عباس کی عصمت پڑھنے لگا ہوں، اب یہاں تک جملے وہ تھے جو برداشت آسانی سے ہو جانے تھے۔ اب آپ کی مجھے تائید بھی چاہیے، ایک عالم دین مجلس میں موجود بھی اور قرآن بھی آج منبر پہ ہے۔ اب اگلے جملے جو ہیں نا، اس کے لیے جیسے وہ جہاز ہلکا سا بھی ڈولنا شروع ہونا تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لے۔ کس لیے ہوتی ہے؟ حفاظتی تدابیر۔ اب اگر تھوڑا سا بھی عقیدہ ڈولے تو توکل کی سیٹ بیلٹ باندھ لینا۔ اب اس سے آگے عباس پڑھنے لگا، ابھی تو میں نے وہ آیت پڑھی نہیں جو عباس کے لیے آئی تھی۔ یہ چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کافروں کا جالوت، مسلمانوں کا طالوت۔ یہ کچھ نام ایسے ہیں اسلام میں جو ملتے جلتے، حبیل اور قبیل، ہم پلہ ہم وزن اور ایک جیسے۔ اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں سے غلط والا کون سا تھا، صحیح والا کون سا۔ میں تھوڑی سی نشانی میں، قابیل جس میں قاتل والی کاف ہے نا، وہ قبیل ہے، اور جس میں جاہل والی جیم ہے نا، وہ جالوت ہے۔ اب یہ نشانی پکی رکھ لینا، قاتل اور جاہل، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ادھر سے جالوت آ گیا، ادھر سے طالوت آ گیا۔ ادھر طالوت مسلمانوں کا بادشاہ، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ساتھ اس کے داؤد، لشکر کا علمدار۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ اپنے لشکر سے کہے کہ تابوت کو آگے لے کے چلے تاکہ یہ لشکر فتح یاب ہو جائے۔ لشکر کی فتح اللہ نے یہ نہیں کہا ان سے کہ تلواریں اٹھا کے چلے، نیزے نکال کے چلے، سینے چوڑے کر کے چلے۔ فرمائے فتح چاہتے ہو تو انہیں کہ تابوت کو آگے لے کے چلے۔ یہ تابوت ہے ان کی فتح کا نشان، تابوت آگے چلانا۔ اس کا مطلب ہے اس تابوت کے پیچھے چلو، اس کو پیچھے نہ چلانا، اس کے پیچھے چلو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا لشکر فتح یاب ہو جائے تو اس تابوت کو آگے چلانا۔ پوچھو مولویوں سے اس تابوت میں کیا تھا؟ کہتے موسیٰ کا جوتا تھا۔ اللہ نبی کا جوتا آگے چلائے تو لشکر فتح یاب ہو جائے، اور کربلا میں عباس کا علم آگے چلے۔ میرا سوال ہے، فتح تو اللہ دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تابوت وسیلہ ہے۔ کس چیز کا بنا ہوگا؟ لکڑی کا بنا تھا نا، اور کہتے ہیں کہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کے بہایا تھا۔ یہ وہی تابوت ہے جسے اللہ نے عزت کی علامت بنایا، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، اور اسی تابوت کی وجہ سے طالوت کے لشکر کو فتح دی تھی۔ کہتے اس تابوت کی عزت یہ تھی، اس پہ رکھ کے نبی موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو نیل کی لہروں کے حوالے کیا تھا۔ اس کا مطلب اس لکڑی کے صندوق کی عزت نہیں ہے، عزت تھی کہ اس نے نبی کو بچایا
आया था, इसने नबी को बचाया था। जो लकड़ी का संदूक नबी को बचा ले वो मुश्किल कुशा हो सकता है, और जो अबू तालिब मोहम्मद का बचा। अभी वो आयत आई नहीं। डॉक्टर साहब आप आज आए हैं, 5वें दिन आप आए हैं, अब भी वो आयत आई नहीं। दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया, एक दरिया पे, एक नहर पे। अब कुरान की आयत है, खुदा कुरान में कहता है, सूरह मुबारक अल बकरा, खुदा कहता जब ये दोनों लश्कर एक नहर में पहुंचे, खुदा ने फौरन फिर फरिश्ते को भेजा। खुदा ने कहा इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बिन्नहर, हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे सीने का जोर मेरा नहीं लग रहा बीमारी की वजह से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक वैसे पहुंचाऊं अब्बास जैसे हक बनता है। यकीन करें मेरा बदन तड़प रहा है कि मुझे वैसे अब्बास पढ़ना चाहिए। खुदा कहता हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, एक इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बिन्नहर, हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे एक नहर के जरिए से। फमान शारबा फलैसा मिन्नी, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो हम में से नहीं है। वाइन अगतरफत गुरफतन बियदिही, जिसने चुल्लू में पानी भरा और पिया नहीं वो मुझ में से है। कहां चले गए जो आवाज सुनने आए थे? कहां चले गए जो कुरान से आवाज सुनने आए थे? खुदा कहता हम तुम्हें आजमाएंगे एक नहर के जरिए से, जिसने इसमें से पानी पिया वो मुझ में से नहीं। और आगे खुदा कहता जिसने चुल्लू में पानी लिया और दरिया पे मारा और फिर भी ना पिया वो मुझ में से है, वो मुझ में से है। अकीदा घर जाके चेक कर लेना, जो उसमें से हो वो गैर मासूम नहीं होता। ले ये कुरान मिंबर पे है, इसकी तफसीर में लिखा कि पानी पिया था लोगों ने, तालूत के लश्कर में से। कितने लोगों ने नहीं पिया? 313 ने। के अलावा सब ने पिया। लिखने तफसीर ने ये लिखा कि किन्होंने पिया। एक तफसीर में मुझे नहीं मिला, 18 तफसीर मैंने पढ़ी, एक मैंने लिखा कि चुल्लू में पानी किसने लिया था। अल्लाह ने आयत भेज दी, मिसदाक उस दौर में नहीं मिला, आयत वहीं की वहीं खड़ी रह गई कि कौन बनेगा इस आयत का मिसदाक, कौन बनेगा इस आयत का मिसदाक। 10 मुहर्रम को गाजी ने फुर्रात में घोड़े को डाला, अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, फुर्रात के मुंह पे मारा। अब्बास पानी पीने नहीं गया था, कुरान की आयत बताने गया। वरना जिसके घोड़े के सुम्मों से पानी ने छू लिया था, उसने चुल्लू में क्यों उठाया?
عباس چلو میں پانی نہ لیتا، آج قرآن کی ایک آیت بغیر تفسیر کے رہ جائے۔ جیسے خدا نے مبالے میں کہا تھا ہم بھیجیں گے سچوں کو اور لعنت بھی بھیجیں گے، جب اللہ کو پتا تھا کہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنا ہی نہیں، تو لعنت کس کے لیے بھیجی تھی؟ چل ہمیں نہیں پتا تھا کہ شاید یہ واپس چلے جائیں گے، میرے اللہ تو جانتا تھا، تو نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ فرمایا ان کے لیے کب بھیجی تھی؟ لعنت وہی کھڑی تھی، لعنت انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ نجران کے عیسائی لعنت کو نہیں لے کے گئے، لعنت وہیں کی وہیں رک گئی۔ مجھے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں ملی، ورنہ قرآن کی آیت ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے۔ اللہ کچھ حکم دیتا تھا پھر انہیں روک لیتا تھا، مجھے کسی آیت میں نہیں ملا کہ خدا نے اس آیت کو واپس پلٹا لیا ہو، لعنت کو رحمت پہ بدل دیا ہو۔ وہ لعنت وہی کی وہی کھڑی تھی، تو پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ دن لمحوں میں بدلے، لمحے مہینوں میں بدلے، مہینوں سالوں میں بدلے۔ محمد کی بیٹی بھرے دربار میں آ گئی، بی بی دربار میں حق لینے نہیں آئی تھی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہی۔ سیدہ کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں، اب میں لفظ اچھا کہ حق صرف حق لینے نہیں آئی، حق دینے بھی آئی تھی، صرف حق لینے نہیں آئی، حق پہنچانے بھی آئی تھی۔ آیت وہیں کھڑی تھی اگر عباس کا گھوڑا فرات میں نہ آتا۔ معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیتا۔ معصوم کے بدن میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، وصیت رسول کی، یا علی مجھے غسل تم دینا، خبردار کسی کو پردے کے اندر نہ آنے دینا، ورنہ جو بھی آئے گا اندھا ہو جائے گا۔ بدن عصمت میں وہ اللہ کے راز ہوتے ہیں جو سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ عباس معصوم نہیں تھے تو حسن کے جنازے میں کیوں شریک تھے؟ غسل حسن میں سجاد کے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن کے غسل میں سجاد کے ہوتے ہوئے عباس شریک تھے۔ عالیہ نے عباس کو بیٹا کہا ہے۔ مجھ سے بہتر عربی جانتے ہیں قبلہ ترابی صاحب تشریف فرمائے، عربی زبان میں ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، والدی بھی بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن ابن ہر کسی بیٹے کو کہا جا سکتا ہے۔ خون کے علاوہ بھی رشتہ ہو تو ابن کہا جا سکتا ہے، جیسے علی نے کہا محمد بن ابی بکر ابنی میرا بیٹا ہے، صلب کسی اور کا ہے، بیٹا میرا ہے، لیکن والدی اس بیٹے کو کہا جاتا جو صلب بھی ہو۔ اس لیے تو حدیث قصہ میں جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو سلام، یا والدی، اے میرے بیٹے۔ والدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو صلب سے ہو۔ بی بی سیدہ مخدومہ عالمیان نے عباس کو والدی کہا ہے۔ اور یہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں نا حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت کے حرم حضرت عباس میں جو زیارت کی کتاب ہے، مفاتی سے لے کے اس زیارت کی کتاب تک، یہ کسی عالم دین نے زیارت نہیں لکھی،
یہ چھٹے شہنشاہ نے تعلیم کی اور تعلیم کرتی کرتی ہم تک پہنچی ہے. اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہم العن من جہل حق کا. اللہ لعنت کرے اس پہ، میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. یہ جملہ میرے چھٹے امام کا. اور جس نے عباس کی حرمت کو پامال کیا، جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا. کیا حق ہے عباس کا؟ علی کا بیٹا ہونا یہ حق تو نہیں ہے، یہ تو رشتہ ہے عباس کا. پھر حق کیا ہے عباس کا؟ عصمت عباس کا حق ہے. 17 وصیت جناب سیدہ نے کی ہیں، اس میں 13 نمبر کی وصیت جا کے کھول کے دیکھنا. 13 نمبر کی وصیت ہے یا علی میرے بعد اگر فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا. فدق میراث سیدہ ہے، فدق وراثت علی نہیں ہے، میراث سیدہ. سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا. اب میں ایک لمحے کے لیے وقت تو بیت گیا، ورنہ حضرت عباس ابھی تو شروع ہوا تھا. عباس عربوں میں 40 قبائل ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی قبیلے بنے ان 40 قبیلوں کی شاخیں. یہ 40 اصل ہیں عرب کے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شاخیں پھیلتی 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 عرب کے بہت سے قبائل بن گئے. اصل عرب کے 40 قبیلے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنی حوازن. بنی حوازن کا بنی ہاشم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی بنی حوازن بت پرستی نہیں کرتے تھے. بنی حوازن دین حنیف پہ تھے. دین حنیف کہا جاتا ہے ملت ابراہیم کو. بنی حوازن کا اس دور کا سردار اس کا نام تھا عامر، اور مکہ میں بنی ہاشم کے سردار کا نام تھا ابو طالب. بنی حوازن مکہ میں نہیں رہتے تھے عرب النسل، لیکن مکی نہیں تھے، کرشی نہیں تھے. یہ بنی حوازن جو تھے یہ بنی ہاشم کو سالانہ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے. کچھ تحائف بنی حوازن سے بنی ہاشم کو آتے تھے، بنی ہاشم سے بنی حوازن کو جاتے تھے. بنی حوازن کا سردار تھا جناب عامر. رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ تھی 29 سال. ابھی اعلان نبوت میں، ابھی اعلان نبوت کو 11 سال باقی. نبی تھے، اعلان نہیں کیا تھا. بنی حوازن کے سردار عامر نے اپنے غلاموں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف مکے بھیجے. غلاموں نے آ کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابو طالب نے کہا میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک محمد نہ آ جائے. یہ عین تاریخ ہے، عین تاریخ ہے. رسالت مآب کو بلایا گیا. حضرت ابو طالب نے کہا میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میرے بعد بنی ہاشم کی سرداری آپ کے پاس آئے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بنی حوازن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. بنی حوازن کے سردار نے ہمارے لیے کچھ تحائف بھیجے، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کریں. رسالت مآب نے غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا عامر خود کیوں نہیں آیا؟ غلام نے کہا وہ بالکل آنا چاہتے تھے اور آنے کے لیے تیار تھے. عین سفر کے دو وقت ان کی طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی، لہٰذا سفر ان کے لیے مناسب نہیں تھا. لیکن وہ ارادہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے غلاموں کو کہا کہ تم تحائف لے کے چلے. تاریخ کہتی ہے کہ رسالت مآب نے غلام سے کہا یہ تھوڑی سی ایک مٹھی خاک دے. اس نے خاک دی. رسول نے اپنا لعاب اس خاک میں ڈالا، اس کو گوندھا. گوندنے کے بعد کہا یہ عامر کو دے دینا.
اس عامر کے پڑ نواسے کا نام عباس ہے. جناب عامر کا بیٹا حزام، حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ کا بیٹا عباس. پتا تھا محمد کو کہ عباس نے اس نسل میں آنا ہے.